میرا نام یحییٰ ہے اور میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ ہماری اپنی زمین بھی ہے۔ ویسے میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ میں قرآن اور نماز پڑھ لیتا ہوں۔ میری شادی آج سے کوئی 5 سال پہلے ہمارے قریبی رشتہ داروں کے گھر کر دی گئی۔ تب میں کوئی اتنا سنجیدہ نہیں تھا اپنی زندگی کے ساتھ۔ میں جو بھی کماتا خود ہی کھا لیتا اور گھر بھی بہت کم جاتا۔ میرے گھر میں میرے بہن بھائی اور میرے ابو ہیں۔ میری امی بچپن میں ہی وفات پا گئی تھیں۔ میری شادی شدہ زندگی بہت اچھی جا رہی تھی۔ ہم لوگ باہر جاتے، کھانا کھاتے، شاپنگ کرتے، ہم دونوں بہت خوش تھے۔ پھر ایک کزن کے کہنے پر میں تبلیغی جماعت والے مرکز جانے لگا۔ ہر جمعرات میں رات وہاں ہی گزارتا اور جمعے کو جمعہ پڑھ کر میں گھر جاتا۔ اب میری باری تھی تبلیغی جماعت کے ساتھ جانے کی۔ میں نے 2 مہینوں کا راشن اور ضرورت کا سب سامان اپنی بیوی اور ابو کو ساتھ لے کر لے دیا اور اگلے دن مرکز پہنچ گیا اور 2 دن بعد کسی دوسرے شہر تبلیغ کے لیے نکل گئے۔ میں نے جتنے دن تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ گزارے وہ کمال کے دن تھے، ہر لمحہ سکون۔ خیر 40 دن بعد میں واپس آیا۔ میں بہت کچھ سیکھ کر آیا تھا۔ آ کر اپنی بیوی کو علیحدہ واش روم کچن بنوا کر دیا اور اسے ایک برقع منگوا کر دیا۔ بند شوز گلوز لے کر دیے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا اب میں آپ کو تب باہر لے کر جاؤں گا جب آپ مکمل پردہ کر کے جاؤ گی، ورنہ نہیں۔ اسے گھر میں بھی پردہ کرنے کا بتایا۔ پہلے کچھ دن تو وہ بہت اچھے سے پردہ کرنے لگی، نماز پڑھنے لگی۔ میں نے اپنے گھر کے سب لوگوں کے موبائل میں سے گانے ڈیلیٹ کروا دیے، لیکن کچھ ہی دنوں میں وہ بولی میں پردہ نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا اگر پردہ نہیں کر سکتی تو میں تمہیں بازار نہیں لے کر جا سکتا۔ جب تک پردہ نہیں کرو گی کوئی چیز نہیں لے کر دوں گا۔ وہ میری بیٹی کو لے کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور ادھر جا کر اس نے میرے ماموں کے بیٹے کے ساتھ بات چیت شروع کر دی۔ ان دونوں نے آپس میں ناجائز تعلق بنا لیا۔ میں اسے لینے گیا تو وہ بولی اس نے مجھے آج تک کچھ لے کر نہیں دیا، یہ وہ۔ میں نے اس کے سب گھر والوں کو اکٹھا کر لیا اور سب کے سامنے اس سے پوچھا تمہیں سارے سال کے لیے جوتے کپڑے، تمہاری ہر ضرورت کی چیز اکٹھی لے کر نہیں دیتا؟ تو وہ بولی لے کر دیتے ہو۔ میں نے کہا جب بھی آپ نے کہا آپ کو باہر کھانا کھلانے لے کر گیا یا نہیں؟ وہ بولی لے کر گئے ہو۔ اس کے چاچو نے پوچھا پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ بولی یہ کہتا ہے جب تک پردہ نہیں کرو گی تب تک میں کہیں نہیں لے کر جاؤں گا۔ اس کا چاچو بولا اس میں کیا غلط ہے؟ وہ بولی بس مجھے طلاق چاہیے۔ میری بیٹی اس کے پاس تھی اور میں حیران تھا اس کی بات پر۔ خیر اس کے سارے گھر والے بھی اسے سپورٹ کر رہے تھے۔ اس کے کزن نے بتایا کہ تمہارے ماموں کا بیٹا سارا دن ان کے گھر میں رہتا ہے۔ خیر میں خاموش رہا اور اپنے گھر آ گیا۔ ان لوگوں نے کورٹ میں کیس کر دیا اور سارا خرچہ میرے ماموں کا بیٹا کر رہا تھا۔ خیر اس نے مجھ سے طلاق لے لی اور اس میرے کزن کے ساتھ شادی کر لی۔ کوئی مجھے بتا سکتا ہے میں نے اس کے ساتھ کیا غلط کیا تھا؟ اس کی آخرت کا سوچا، اسے لوگوں سے چھپا کر رکھنے کا سوچا، لیکن اسے اسلام کی وجہ سے ہر وہ چیز قبول تھی، علیحدہ گھر، عزت، لیکن پردہ نہیں۔